السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2131، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جانور چلنے کے لیے چھوڑ جائے وہ اگر کسی کو نقصان پہنچائے تو جانور کے مالک پہ دیت نہیں ہے۔ کنویں میں گرنے والے کی دیت کنویں کے مالک پہ، اور کان میں گرنے والی کی دیت مالک پہ نہیں ہے۔ دفن شدہ خزانے میں خمس ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2132، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب سے کوئی شے نہ مانگو، وہ ہرگز تم کو ہدایت نہیں دیں گے، وہ خود گمراہ ہیں۔ اگر تم تصدیق کرو گے وہ بھی باطل، یا یہ کہ تم حق کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ اللہ کی قسم اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے 2133، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسئلے کا یہ جواب دیا جائے تو اسے لے لو، قبول کر لو، اور اگر تمہیں یہ جواب نہ دیا جائے، کوئی اور دیا جائے تو لینے سے بچو۔ بقیہ کے سوریہ کے دونوں بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا، ذات کی قسم جس نے تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی اور سمندر کو پھاڑا، جس نے تم پہ من و سلوہ نازل فرمایا، تم زیادہ جانتے ہو۔ دونوں نے کہا، قوم نے ہم کو یہ چیز دی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، ہم سے وہ اس مثل کے ساتھ قسم لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پاتے ہو دیکھنا بھی زنا ہے، گلے ملنا بھی زنا ہے، بوسہ لینا بھی زنا ہے۔ جب چار آدمی اس کے متعلق گواہی دیں، انہوں نے دیکھا اس کو ظاہر کرتے ہوئے اور لوٹاتے ہوئے بتائیں کہ ہم نے ان کو ایسے دیکھا جس طرح سرما دانی میں اور آتا سرمچو ہو جاتا ہے، تو رجم کیا جائے گا اس کے بعد۔ ایک اور حدیث ہے 2134، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو عطا کیا گیا اس نے پا لیا، اس کے لیے اس کا بدلہ لازم ہے۔ جو اگر وہ نہ پائے وہ اس کی تعریف کرے، جس نے اس کی تعریف کی اس کا شکریہ کیا، جس نے چھپائے اس نے انکار کیا۔ جو شخص اپنے طور پہ اس بات سے آراستہ کرے جو اس کے پاس نہیں ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی فریب کے لیے دو کپڑے پہنے۔ آپ نے اپنی سبابہ اور وسطی انگلی کے ساتھ اس طرح کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2135، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فرمایا، اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے، وہ چلتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں جہاں زمین میں ذکر کی مجالس ہوتی ہیں، بس جنت کے باغ سے چرا لیا کرو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا، ذکر کی مجالس، صبح و شام اللہ کے ذکر میں کرو اور اپنے دل کے ساتھ یاد کرو۔ جو پسند کرتا ہے کہ وہ معلوم کرے کہ اللہ کے ہاں اپنی منزل، اپنا مقام، بے شک اللہ عز و جل بندے کو اتنا مقام دیتا ہے جتنا بندہ اللہ کو دیتا ہے، جتنا بندہ اللہ کو دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2136، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غلام کو فروغ کیا، اس غلام کا مال بھی ہو تو وہ مال بائع کا ہے، مگر مشتری شرط لگائے تو اس کے لیے ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 2137، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی خچر پہ سوار تھے نہ کسی غیر عربی گھوڑے پہ۔ ایک اور حدیث ہے 2138، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محلقہ، مزابنہ، متا، مقابرہ اور زمین کو نفس کے کرائے پہ دینے سے منع کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2139، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اضافی پانی ہو یا زمین ہو تو وہ اس زمین کو آباد کرے یا اپنے بھائی کو آباد کرنے کے لیے دے دے، اس کو فروخت نہ کرے۔ سلیم فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، سعید کرائے پہ دینے سے بھی؟ فرمایا جی ہاں۔ ایک اور حدیث ہے 2140،
حضرت سعید بن مینا فرماتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بیع سے منع کیا جب تک پک نہ جائیں۔ میں نے عرض کی تشفے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس کا سرخ ہونا اور زرد ہونا اور اسے کھانے کے قابل ہونا۔ ایک اور حدیث ہے 2141 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ پڑھا، اس پر 4 تکبیریں کہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2142 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان ایڑیوں کے لیے جو وضو میں خشک رہ جاتی ہیں جہنم سے ہلاکت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2143 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں فتح مکہ کے دن داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انوار پہ سیاہ امامہ شریف تھا۔ ایک اور حدیث ہے 2144 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون کی حالت میں تھے اور سکونت کا حکم دیا، وادی محسر میں گئے، فرمایا قربانی کے احکام سیکھ لو، میں یقیناً کہتا ہوں اس سال کے بعد تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیکری کی مثل کنکری ماری۔ ایک اور حدیث ہے 2145 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا، اس کے چہرے کو داغا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کس نے تکلیف دی ہے؟ لعنت ہو اس پہ جس نے یہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2146 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بنی نجار کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے پریشانی کی حالت میں، فرمایا اللہ عز و جل سے عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ ایک اور حدیث ہے 2147 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم نے حدیبیہ کے دن 70 اونٹ قربانی کیے، ایک اونٹ میں 7 افراد شامل تھے تاکہ سارے لوگ قربانی میں شریک ہو سکیں۔ ایک اور حدیث ہے 2148 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو حرم قرار دیا اور امن والا، میں مدینہ شریف کو حرم قرار دیتا ہوں اور حرام قرار دیتا ہوں، دونوں کی حدود کے درمیان کوئی اس کا شکار نہ کرے اور نہ اس کی گھاس کاٹے۔ ایک اور حدیث ہے 2149 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2150 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابلیس سمندر پہ اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے ہواری بھیجتا ہے تاکہ لوگوں میں فتنہ ڈالے، اس کے نزدیک بڑا وہ ہوتا ہے جو بڑا فتنہ ڈال کر آتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2151 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان مایوس ہو گیا کہ لوگ اس کی عبادت کریں، لیکن اس کے درمیان نفرت پھیلانے میں مایوس نہیں ہوا۔ ایک اور حدیث ہے 2152 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کیا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دی۔ ایک اور حدیث ہے 2153 حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نماز ظہر میں سورج ڈھل جائے اور عصر میں سورج سفید اور چمک دار ہو اور مغرب سورج غروب ہونے کے وقت پڑھی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مغرب پڑھاتے تھے تو ہم تیر کے گرنے کی جگہ دیکھ لیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء جلدی پڑھاتے تھے اور فجر کی نماز سورج طلوع ہونے کے قریب۔ ایک اور حدیث ہے 2154 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبیلہ بنی مسلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گھر دور ہونے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی سلمہ اپنے انہی گھروں میں مقیم رہو، کیونکہ تمہارے گھر دور ہونے کی وجہ سے تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2155 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو کی ایک رگ 2 مرتبہ داغا۔ ایک اور حدیث ہے 2156 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گو کے متعلق پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شکار ہے، جب محرم اس کا شکار کرے تو مینڈا قربانی کے طور پہ دے گا۔
ایک اور حدیث ہے 3157. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری عورت کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا گیا، ارد گرد ماحول کو ٹھنڈا کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری ذبح کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، ہم نے بھی کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اس عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس بکری کا گوشت بچ گیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کا کھانا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، آپ نے کھایا، ہم نے بھی کھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا. ایک اور حدیث ہے 2158. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی کا میرے باپ پہ قرض تھا کھجور کا. میرا باپ 2 باغ چھوڑ گیا تھا. یہودی کی کھجوریں دونوں باغوں سے زیادہ تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، کیا تیرے لیے گنجائش ہے کہ آدھی اس سال لے لے اور آدھی آئندہ سال لے لے؟ یہودی نے انکار کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، اے جابر، جب کھجور اتارنے کا وقت ہو تو مجھے بتانا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضرات نیچے سے ناپنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی. ہم نے اس کا حق پورا دے دیا. حضرت عمار فرماتے ہیں، میرا خیال ہے 2 باغوں میں سے چھوٹے سے دیا گیا. پھر ہم تر کھجورے لے آئے، انہوں نے کھایا اور پیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نعمتوں سے متعلق سوال بھی ہوگا. اور حدیث 2159. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے. ایک اور حدیث ہے 2160. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرگوشی لمبی فرمائی. بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد سے لمبی سرگوشی فرمائی. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس سے سرگوشی نہیں فرمائی بلکہ اللہ نے سرگوشی فرمائی. ایک اور حدیث ہے 2161. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں کوئی ایسی خبر دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا جو آسمان سے آتی ہے، لیکن مجھے ایک ایسی خبر پہنچی ہے جس سے میں خوش ہوا ہوں. بس میں نے پسند کیا کہ میں خوش ہو رہا ہوں تو اپنے نبی کے ساتھ تم بھی خوشی مناؤ. وہ خبر یہ ہے کہ ایک گروہ سمندر میں سفر کرتا ہے. اسی دوران اس کا زیادہ راہ ختم ہو جاتا ہے جس سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. بس ان کے لیے ایک جزیرہ بلند ہوتا ہے. وہ کھانا تلاش کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں جسامہ ملتی ہے. میں نے ابو سلمہ سے سوال کیا، راوی کا بیان ہے جساسہ ملتی ہے. میں نے ابو سلمہ سے سوال کیا، راوی کا بیان ہے جساسہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ عورت جو اپنی جلد اور سل کے بال گھسیٹتی ہے، یعنی بڑے ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہے، اس محل میں اس چیز کی خبر ہے جو تم تلاش کر رہے ہو. وہ سارا گروہ مل کے اس جگہ جاتا ہے. وہاں ایک زنجیروں سے بندھا ہوا آدمی ہے. بس وہ کہتا ہے، مجھے بتاؤ یا مجھ سے پوچھو. راوی کو شک ہے کہ ان دو میں سے کون سا لفظ مروی انا نے بولا. میں تمہیں بتاؤں گا. یہ سن کے قوم خاموش ہو جاتی ہے. بس وہ کہتا ہے، مجھے اس کھجوروں کے باغ کی خبر دو جس سے اسے کھایا گیا. وہ کہتے ہیں ہاں. خبر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے، مجھے زرغر کے کیچڑ کی خبر دو جس میں پانی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں بالکل. انہوں نے کہا، وہ مسیح ہے جس کے لیے 40 دن میں پوری زمین لپیٹ دی جاتی ہے، یعنی وہ اس میں پھرے گا مگر مدینہ طیبہ میں داخل نہ ہو سکے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ طیبہ کا کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوگا جس پر ایک فرشتہ تلوار سونتے اس کو روکنے کے لیے نہ کھڑا ہوگا، اور مکہ میں بھی اسی طرح. پھر فرمایا، فارس کے سمندر میں کیا ہے، روم کے سمندر میں کیا ہے. یہ بات 3 بار فرمائی. پھر 3 بار اپنی دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر مارا. سو ابن ابی سلمہ نے مجھ سے کہا، اس حدیث میں ایک ایسی چیز ہے
جس کو میں نے یاد کیا. ہم نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب جابر نے گواہی دی وہ ابن سعید ہے. میں نے کہا نہیں ابن سعید نہیں کیونکہ وہ تو فوت ہو چکا ہے. انہوں نے کہا اگرچہ وہ فوت ہو چکا ہے. میں نے کہا وہ اسلام لایا. انہوں نے کہا اگرچہ وہ مسلمان بھی ہو. میں نے کہا وہ مدینہ میں داخل ہوا. انہوں نے کہا وہ مدینہ میں بھی داخل ہوا. ایک اور حدیث ہے 2162. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھا لے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے. وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہوتی ہے. اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے. اس ویڈیو کو لائک کیجئے. اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.